الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا وقال عز وجل ولا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے سورہ کہف کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ سورہ کہف دنیا اور آخرت کا ایک موازنہ کرتی ہے اور ہمارے سامنے یہ حقیقت لاتی ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے اور اس میں انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے، صرف رہنا چاہیے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور ہماری تمام تر دلچسپی، ہماری تمام تر خواہش اس زندگی کو کامیاب بنانے کی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف ہر جمعہ پڑھنے کی جو تلقین فرمائی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور، ایک روشنی، یعنی ایک بصیرت عطا فرمائے گا کہ جو آنے والے جمعے تک اس کے پاس رہے گی۔ سورہ کہف روشنی کا ایک بہت بڑا مینار ہے۔ بصیرت کے بہت سے پہلو سورۃ کہف کی تلاوت سے ہمیں ملتے ہیں، جن میں سے ایک کا تذکرہ پچھلی مرتبہ ہوا تھا۔ سورۃ کہف کا ایک بہت اہم مضمون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یہ ایک عام سا لفظ ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اپنی بساط کی حد تک ہم کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر یہ بھروسہ یہ بڑی وسیع اصطلاح ہے، اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا۔ اور قرآن مجید میں خاص طور پر سورہ کہف میں اس کو کئی زاویوں سے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا واقعہ آیا ہے وہ کیا ہے؟ آن دا پارٹ آف ینگ پیپل، کچھ نوجوان تھے جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے تھے بغیر شرک کے، لیکن وہ معاشرہ یا وہ جو بادشاہ وہاں پر اس وقت حاکم تھا، حکمران تھا، وہ انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا تھا اور انہیں فورس کیا جا رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک بنائیں، لیکن وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب یہ انسان کا بھاگنا جو ہے، اگر تو وہ وسائل کی بنیاد پر ہوگا تو ممکن ہے راستے میں فیل ہو جائے، لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے، ہم یہ حکومت چھوڑ دیں گے، یہ سلطنت چھوڑ دیں گے، یہ علاقہ چھوڑ دیں گے اور ہم کہیں جا کر پناہ لے لیں گے۔ تو ایک غار میں جا کر وہ چھپ گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے پناہ لی اس غار کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے 300 سال سے زائد انہیں زندہ رکھا، ایک گہری نیند سلا دیا اور اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدلنے کا بندوبست کرتا رہا تاکہ جو بیڈ سورز ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی شخص شدید بیمار ہو جائے اور وہ حرکت بھی نہ کر سکے تو باقاعدہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ خود تو حرکت نہیں کر سکتا، لہذا اس کے لواحقین جو ہیں وہ اس کی کروٹ بدلتے رہیں، اس کی پوزیشن بدلتے رہیں
تاکہ ایک ہی جگہ پر ریسٹ کرتے ہوئے اس کا وہ حصہ جو ہے وہ گل نہ جائے، اس کو بیڈ سورس کہتے ہیں عام طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بندوبست فرماتا رہا۔ پھر وہ غار اللہ تعالیٰ نے ایسی پوزیشن پر رکھا ہوا تھا کہ اس میں اندر صبح و شام دھوپ جاتی تھی، لیکن دھوپ کی تپش جو ہے وہ اندر نہیں جاتی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھے آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ جب گھر کو ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ ہر کمرے کے اندر دھوپ کے جانے کا بندوبست کرتے ہیں، یعنی خواہ 5 منٹ کے لیے ہو لیکن دھوپ جو ہے وہ اندر ضرور جائے، اس لیے کہ آپ جتنی مرضی صفائی کر لیں کمرے کی، جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو دھوپ ہے یہ کمرے کے اندر نہیں جاتی، کمرے کی سمیل ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بندوبست کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا، ان کی زندگی کا بندوبست کیا، اور پھر کہ انہیں کہ رہتی دنیا تک ان کو نشانی بنایا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے شاندار الفاظ میں قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت تک جو بھی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو سورہ کہف میں سے جب گزرے گا تو وہ گویا انہیں سیلیوٹ پیش کرے گا کہ واہ کیا ایمان تھا تمہارا کہ تم نے شرک کرنا گوارا نہیں کیا اور تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور غار میں جا کر پناہ لی، اور کیا بات ہے تمہاری، اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کا خصوصی بندوبست کیا، تمہاری زندگی کو بقا بخشی اور تمہارے ذکر کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ہوا یہ تھا کہ یہ 3 سوال تھے کہ جو قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے یہودیوں کی شے پر، اس لیے کہ تینوں واقعات جو تھے یہ یہود کے علم میں تھے۔ یعنی ایک تو اس میں روح کے بارے میں پوچھا گیا، جیسے قرآن مجید نے ہمیں روح کے بارے میں بتایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روح کی خبر دی ہے، اسی طرح بائبل کے اندر بھی آپ کو تقریباً وہ سارے الفاظ جو قرآن مجید کے اندر ہیں وہ آپ کو بائبل کی وکیبلری کے اندر بھی مل جائیں گے۔ روح کا لفظ آپ کو وہاں پر مل جائے گا، نفخہ کا لفظ مل جائے گا، یعنی نفخہ روح قرآن مجید کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو یہ الفاظ بھی آپ کو وہاں پر بائبل ڈکشنری کے اندر مل جائیں گے۔ لیکن قریش کو یہ باتیں معلوم نہیں تھیں، یہ جب انہیں باس بعد الموت کی خبر نہیں تھی، انسان کی حقیقت کی خبر نہیں تھی، تو ان کے لیے ایک نئی سی بات تھی۔ تو جب قریش نے یہودیوں سے رابطہ کیا تو یہود بیچ میں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے اور وہ یہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ لہذا جب آپ کو اپنا کوئی ہم خیال ملتا ہے تو پھر آپ کی اس کے ساتھ ذرا چھنتی ہے گہری۔ تو یہودیوں کی اور قریش کی گہری چھننے لگی اور آپس میں نوٹس ایکسچینج ہونے لگے کہ یہ جو ہمارے ہاں، اب قریش کا تھا، ہمارے ہاں جو یہ شخص کھڑا ہوا ہے محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم، دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو بتاؤ کہ پھر ذرا ٹیکنیکلی ہم اس کو کیسے ناک آؤٹ کریں، ہم کیسے بولڈ کریں اس کو کہ تمہیں یہ تو پتہ ہے نہیں تو کیسے نبی ہو تم۔ تو 3 سوال انہوں نے کہا کہ اپنی طرف سے بڑے مشکل سوال انہوں نے ڈھونڈ کر پوچھوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے پوچھو کہ روح کیا ہوتی ہے، اور اس سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، اور اس سے پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اب ان 3 سوالوں میں سے ایک کا ذکر جو ہے وہ روح والے سوال کا ذکر بنی اسرائیل میں ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں جو سورہ کہف سے پہلی سورت ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی فما اوتیت من العلم الا قلیلا، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دو، انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ امر کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ کام جو کن فیکون سے ہوتے ہیں انہیں امر کہا جاتا ہے، کہ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ انما امرہ، اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہے
اذا قضا امرا، کہ جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرمائے، ان یقول لہ کن فیکون، تو اس سے کہتا ہو جا، اور دیر اٹ از، وہ ہو جاتی ہے۔ تو روح جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ امر میں سے ہے۔ یہ میرا اور آپ کا جسم جو ہے یہ تخلیق کے پروسیس میں سے ہو کے بنا ہے، یعنی ہم سب نے ایک وقت جو ہے اپنی ماں کے پیٹ میں گزارا تخلیق کے اس پروسیس میں، اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ہم ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے دنیا میں آئے، اور گریجولی ہم بڑے ہوئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، روح کو ڈائریکٹ بنایا کن فیکون سے، اور انسان کے جسم کو تخلیق کے پروسیس میں سے گزارا۔ تو روح کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے رب کے امر میں سے ہے، کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، اور امر کے بارے میں تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ اور دو سوال، اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھے، یہ سورہ کہف میں آئے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے یہ سوال پوچھے یہودیوں کی شے پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹین کے انداز میں فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا اس کا۔ اب ذہن میں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہی آتی رہتی ہے اور کل تک وہی آ جائے گی اور میں ان کو جواب دے دوں گا۔ اگلے دن آئے، ہاں بھی آپ جواب دو، آپ نے کہا کل دوں گا، کل دوں گا۔ 15 دن گزر گئے، لیکن جو وہی آئی تو کن الفاظ کے ساتھ آئی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، مت کہو کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر ایک شرط لگاؤ، اگر اللہ نے چاہا۔ اب میں نہیں سمجھتا، اور آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مائنڈ میں یہ بات ہوگی نا کہ اللہ جو ہے یہ مجھ پر وحی بھیجے گا، یقین تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی بھیجے گا اور ہو جائے گا۔ صرف زبان سے کہا نہیں تھا، لیکن اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی باقاعدہ سبق سکھایا کہ ایسا مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ ہر دو انسانوں کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہے۔ وہ جو پرانا دستور ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ہاؤس ٹیسٹ کے پرچے ملا کرتے تھے تو ایک طالب علم کو 100 کی بجائے 99 نمبر لینے پر استاد جو ہے وہ مارتا تھا۔ یہ غلطی کیوں کی ہے؟ 100 میں سے 99 نمبر لینے پر، اور اسی کلاس کے ایک دوسرے طالب علم کو 33 نمبر پاس مارکس ہوا کرتے تھے ہمارے زمانے میں، 33 نمبر لینے پر شاباش دے کر پرچہ دیتا تھا۔ کیوں؟ اس کو علامہ اقبال نے بیان کیا نا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ کہ عام دستور کیا ہے کہ جو کامن سینس کی بات یہ ہے کہ جو مزدور اپنا کام ختم کر لے تو بس وہ جائے گھر کو، لیکن مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سبق یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اور مانجتا ہے، اسے اور ذرا اس کی صفائی کرتا ہے کہ یہ 0.1% کمی کیوں ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی قریش کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا، لیکن آ نہیں رہی۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہیں تھی، بھئی صرف ایک بھول تھی کہ جو زبان سے آپ نے یہ الفاظ ادا نہیں کیے تھے کہ الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں، اسی پر اللہ تعالیٰ نے وحی کو روک لیا، اور پھر ان الفاظ کے ساتھ فرمایا ہرگز مت کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو اللہ کا چاہنا، اب دیکھیے یہ ہماری عام مجلسی زندگی، ہماری جو سوشل لائف ہے، یہ اس کے آداب میں سے ہے مسلمان کے کہ وہ جب بھی فیوچر کے بارے میں کوئی بات کہے گا تو وہ انشاءاللہ کہے گا۔ لیکن میں اور آپ ساری عمر بھی انشاءاللہ کہیں تو ہمارے کام کبھی رکیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 33% پر ہی راضی ہے، لیکن اپنے پیغمبر کو وہ 1% کی 0.01% کی بھی چھوٹ نہیں دیتا،
اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی مت کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا الا یشاء اللہ، مگر اللہ نے چاہا۔ اور پھر فرمایا کہ جب یاد آ جائے، یعنی اگر تم بھول جاؤ تو جو ہی یاد آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرو، یعنی انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ اب انشاءاللہ کہنا جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اسی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا نا کہ مادیت کیا ہے، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائے، اور اللہ کیا ہے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے کیے سے بغیر نہیں ہوتا، اور اس کائنات کو، مادے کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ آپ سے آپ مادہ نہ پیدا ہوا نہ ہمیشہ سے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اور جب تک اللہ چاہے گا اس کا وجود رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ اس کا وجود نہ رہے تو اٹ ول بی نو مور۔ یہ ہے وہ یقین انسان کا جو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ یعنی یہ پوری کائنات کے جو بڑی مضبوط نظر آتی ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں دریا اور سمندر بھی ہیں، اس میں ہوا بھی ہے، فضا بھی ہے، پھر دوسرے سیارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہماری ایسٹرونومی کی جو بھی سائنس ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے کتنے بڑے قرے ہیں، کہ ہماری زمین سے کئی گنا بڑا جو ہے وہ سورج ہے، اور یہ ایک گلیکسی ہے جو سورج کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ ایسی کئی گلیکسیز ہیں کہ جو اس گلیکسی سے بھی زیادہ بڑی ہیں۔ تو جب ہم یہ چیزیں سوچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہو یہ تو بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ یقین رکھنا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بخشا، جب تک وہ چاہے گا اس کا وجود رہے گا، اور جب وہ صرف فیصلہ کرے گا کہ نہیں، نو مور، تو پھر اس کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر اب جو تو ہے نا ایک ہائر لیول پر اللہ تعالیٰ پر یقین اور مادیت کی نفی، اب نیچے آتے چلے جائیں چھوٹے سے چھوٹے لیول پر، چھوٹے سے چھوٹے لیول پر، یعنی میری انگلی کا یہاں سے یہاں جانا یہ بھی انشاءاللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ انگلی یہاں تک لے جا سکوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوگا تو میری انگلی یہاں سے یہاں نہیں جا سکتی، اس لیے کہ یہ انگلی میرے اختیار سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار سے چلتی ہے۔ میں خود اس کے اختیار سے چلتا ہوں تو میری انگلی کی کیا حیثیت ہے؟ اب جتنا آپ اس کو ریڈیوس کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، ایک ایک سانس جو ہے میری وہ آپ سے آپ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ رہی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اجازت دے گا میں سانس لوں گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ختم ہو جائے گی تو میں ایک کیا آدھا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر یقین کا تقاضا۔ اچھا، اب اس کو پہلی بات تو یہ کہ سورہ کہف کے آخر میں پورا ایک واقعہ بیان کیا ہے اس کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہوتا ہے۔ یعنی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے کہ جو بھی واقعات اس کائنات میں پیش آ رہے ہیں یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ایک تو اس کے پاس جو فزیکل ذرائع ہیں اس کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ ان فزیکل ذرائع کو اس طرح پلان کرے گا کہ اس سے نتائج نکلیں گے، اور پلس اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک فورس بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے بہت سی چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ اور پھر درمیان میں یعنی اس آیہ مبارکہ کے فوراً بعد کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ مت کہو کسی چیز کے بارے میں کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھی بھول جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرو جب یاد آئے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ڈائریکٹ کرے گا، میری رہنمائی فرمائے گا۔ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس سے زیادہ نیکی کی طرف، اس سے زیادہ جو بیٹر وے ہے اس کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ایک بڑی زبردست حقیقت ہے
کہ اس کائنات میں انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں اور لیپسز آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، جس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ ہو ایسا ہو جاتا تو بہتر تھا، ہو ایسا ہو جاتا تو بہتر تھا، ایسا ہو جاتا تو بہتر تھا۔ جوں جوں ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر بڑھے گا اور اس حقیقت کو ہمارے ذہن میں جگہ ملے گی کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، تو پھر انسان کو وہ لیپسز جو ہیں وہ پریشانی کا باعث نہیں ہوں گے۔ جو کچھ انسان سے مس ہو جائے گا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مسنگ جو ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین ہے اور ہماری اپنی اس میں کوئی نیت شامل نہیں ہے، جان بوجھ کر ہم نے کوئی برائی کی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو، اگر تو ایسا ہوا ہے تو اس پر تو اللہ تعالیٰ کی علیحدہ معافی مانگنی ہے۔ لیکن آن دی ہول جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کیے سے ہو رہا ہے، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کا باغی نہیں ہوں تو ہر آنے والا جو سٹیپ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے فیور میں گھما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ کا آپ جائزہ لیں تو ایک ایک سٹیپ جو ہے جس کو ہم سیرت پڑھتے ہوئے محسوس کریں گے کہ یہ کیا ہوا، لیکن جب ہماری توجہ اس بات کی طرف ہوگی کہ یہ حادثاتی طور پر کچھ نہیں ہو رہا تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا تھا، اپنے نبی کو پروان چڑھا رہا تھا، اپنے نبی کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر محسوس ہوگا کہ نہیں یہ سب عمدہ تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آغاز کہاں سے ہے؟ ایک یتیم بچے کی حیثیت سے آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اب ایک یتیم بچہ جو ہے وہ عام جو زندگی کے تصورات ہیں ان کے اعتبار سے ایک رولنگ بال سے کم نہیں ہے، وہ محاورے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، a rolling ball gathers no mass، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ تو بظاہر شروع میں ایسا ہوا کہ والد نہیں تھے، دادا نے آپ کو ڈائریکٹ اپنی کسٹڈی میں لیا، تو 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا۔ پھر ایک تایا حضور کے زبیر، ایک صاحب ثروت انسان تھے، وہ خاندان کے سربراہ بنے، جلدی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ ابو طالب خاندان کے سربراہ بنے جو کوئی صاحب ثروت انسان نہیں تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بڑی سخت مشقت کرنی پڑی۔ آپ کا خود بیان ہے، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں گھرانے کے جانور بہت معمولی معاوضے پر چرائے، اور مکہ مکرمہ جہاں ٹیمپریچر نارملی 50 ڈگری تک جاتا ہے وہاں جانور چرانا جو ہے وہ آسان کام تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سخت ترین مشقت سے اللہ تعالیٰ نے گزارا۔ جو بھی لوگ اس دنیا میں اپنی محنت کر کے پروان چڑھتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی ہمت، ان کا عزم، باقی لوگ جو سلور سپون کے ساتھ پلنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا کام لینا تھا، لہذا بچپن میں وہ سخت مشقت کروائی۔ اور پھر آگے بڑھیے کہ یعنی ہر انسان نارملی جو بھی ہوتا ہے، ایک سینسیبل انسان، وہ بڑا ہوتا ہے تو شادی کا خیال آتا ہے، تو شادی کے خیال کے بعد جو فرسٹ چوائس ہوتا ہے کسی انسان کا وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہی خاندان کی کوئی چچا کی بیٹی، تایا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھوپھو کی بیٹی، اس کا خیال آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال آیا، یعنی ابو طالب کی بیٹی چچا زاد ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ایمان لائیں، ان سے شادی کرنے کا، لیکن ابو طالب راضی نہیں ہوئے۔ اچھا، اب دوسری طرف ایک طرف ابو طالب کا کردار کیا ہے کہ انہیں ایک آئیڈیل ہیڈ آف دی فیملی کا کردار ادا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد آؤٹ رائٹ سپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، جس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، یعنی کیا ان کے ذہن میں تھا، کیا نہیں تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال فیکٹ آن گراؤنڈ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی سے شادی کی، خواہش ظاہر کی، لیکن ابو طالب نے ٹرن ڈاؤن کی، خواہش پوری نہیں کی۔ اور اب ہمارے حساب کتاب سے بڑا محرومی کا معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ینگ لڑکی کنواری شادی کے لیے میسر نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ینگ لڑکی میسر آ جاتی تو پھر ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کیسے ہوتا، یعنی آپ کی عمر 25 سال ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خاتون عطا فرمائی جس کا دنیا میں کوئی میچ نہیں ہے۔
دیکھیے آپ پر وحی نازل ہونی تھی، اور جب آپ پر پہلی وحی آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بہت گھبرائے ہوئے آئے ہیں، کانپتے ہوئے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ مسئلہ کیا ہوا؟ تو آپ نے بتایا کہ اس طرح آواز مجھے آئی ہے اور کسی شخص نے مجھے کہا ہے کہ پڑھو، میں نے کہا میں نے پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر کہا پڑھو، اور پھر مجھے زور سے بھیجا ہے، اور اس سے میری زبان جو ہے اس پر یہ کلمات جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کہا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ یتیموں کی سرپرستی کرنے والے، بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے، لوگوں کے ہمدرد ہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر اس کی جگہ کوئی چھوکری ہوتی، ینگ لڑکی ہوتی، تو وہ شاید خود رونا پیٹنا شروع کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا ہوا تھا کہ ایک ایسی خاتون آپ کی بیوی بنائی تھی کہ جو ایک میچور خاتون تھی، پلس 2 دفعہ کی بیوہ۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹریننگ میں سے گزارا ہوا تھا کہ ایک خاتون جو 2 دفعہ کی بیوہ ہے وہ خوب جانتی ہے کہ شوہر کی ضروریات کیا ہیں۔ دیکھیں جنسی عمل سے تو ہر میاں بیوی گزرتے ہیں، یہ ایک آسپیکٹ ہے بیوی کا، لیکن اس کے علاوہ یہی ایک میچور خاتون جسے معلوم ہو کہ مرد کی ضروریات کیا ہوتی ہیں سیکس کے علاوہ بھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر جو اس سے بڑا کمال انہوں نے دکھایا ہے کہ سب سے پہلی خاتون جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رسول کی حیثیت سے ایمان لائیں، وہ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کو دیا ہے۔ تو آپ کی زندگی کے اندر یہ بظاہر جو محرومی کی چیزیں تھیں، اصل میں محرومی کی چیزیں نہیں تھیں، وہ کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز تھیں، اللہ تعالیٰ کی عنایات تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو بہت اہم سبق جو ہمارے لیے یہ ہے ان آیات کے اندر، جو ہمیں ہر جمعے یہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، تو ہمیں اس بات کو ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پہلی بات یہ کہ یہ حادثہ تن نہیں ہو رہا، یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور میں اگر اللہ تعالیٰ کا وفادار ہوں تو اللہ تعالیٰ ہر آنے والا لمحہ جو ہے اس کو میرے پچھلے لمحے سے بہتر بنائے گا۔ اگر ہم اس کا یقین رکھیں گے تو فوری طور پر جو ہمیں کیش انعام ملے گا کہ پریشانی، فکر، غم، سینس آف ڈیپریویشن، ریگریٹ، ایسی کوئی چیز جو ہے اس کا وجود ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ باقی انشاءاللہ یہ گفتگو زندگی رہی تو آئندہ جمع ہوگی انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔